کیسے ہیں آپ سب؟ آواز آ رہی ہے؟ ہم لوگ مذہب کے اعتبار سے کیا ہے؟ یعنی مذہب کے اعتبار سے ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے نا؟ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نا؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب آپ حضرات کو بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے نا، یعنی یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تیسری بات جس پر ہم سب کو ایمان لانا، یقین کرنا ضروری ہے، وہ ہے آخرت، یعنی مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اعمال کا حساب لیں گے، ہے نا؟ اس میں دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سب سے بڑا ہمدرد بنا کر کے بھیجا تھا، سب سے بڑے ہمدرد تھے انسانوں کے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس زمانے میں، خاص طور سے لڑکیوں کو، ان کے والدین خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ معلوم ہے؟ تم لوگوں نے سنا ہے؟ اسی طرح سے ہمارے اس ملک میں خود عورتوں کو ان کے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد ان کو آگ میں ساتھ میں جلنا پڑتا تھا۔ یہ سب ساری دنیا میں اسی طرح سے بالکل بہت زیادہ ظلم تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ان سب چیزوں کو ختم کیا اور کہا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کو آزاد پیدا کیا ہے، سب کو جینے کا حق ہے، آپ ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل کی گئی، اس کا نام قرآن کریم ہے، جانتے ہیں؟ اور آپ حضرات کو یہی بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب کے حق بیان کیے ہیں، اپنا حق بھی بیان کیا ہے، اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد دوسرا حق والدین کا بیان کیا ہے نا؟ یہ اس سے پہلے آپ سنے ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے حق کے بعد اللہ کے رسول کا سب سے بڑا حق ہے نا؟ سب سے بڑا حق ہے، ہمارے آخری نبی کا حق ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، جنت میں جانے کے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم چھوٹے ہیں تو بڑوں کا ادب کریں گے، ہم بڑے ہیں چھوٹوں سے پیار کریں گے، ہم بیٹے ہیں ماں باپ کی عزت کریں گے، ہم بیٹیاں ہیں ہم ماں باپ کی عزت کریں گے، والدین کا احترام کریں گے، ٹیچرز کی بات مانیں گے، بات سنیں گے، اپنے آس پاس رہنے والی تمام تر چیزوں کو صاف ستھرا اور سلیقے سے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں سے 10 رحمتیں عطا کرتے ہیں۔ آدمی کو ایک نعمت مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے نا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک درود پڑھنے پر اپنی طرف سے 10 رحمت اگر دیتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے
ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درود پاک کا کثرت کرنا چاہیے. تو ہم لوگ ایک بار مل کر کے ہم لوگ ایک درود شریف پڑھیں گے چھوٹا سا, جو جمعہ کے دن ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ, ہے نا. چلو پڑھو. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ درود شریف میں نے کلاس 8 یا 6 وغیرہ 7 وغیرہ میں بتایا تھا میں نے کہ اس درود شریف کو اگر کوئی شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنے مصلی میں بیٹھا رہے اور 80 بار پڑھے گا تو اس کو 80 سال عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. جمعہ کے دن چھوٹا سا ہے, ایک دم بالکل ایک لائن کا ہے, اس کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو بہت آسانی ہوگی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. دوسری بات بہت مختصر انداز میں, اس سے پہلے منور سر آپ لوگوں کو موبائل کے بارے میں بولے تھے نا, اور آپ سب جانتے ہیں کہ موبائل کتنی خرابی دیتا ہے انسان کو, کتنا نقصان پہنچاتا ہے. اور آج کل خاص طور سے بچے جو ضد کر رہے ہیں نا اور ضدی بن رہے ہیں, اس کے پیچھے یہ ہمارا موبائل جو ہے نا یہ سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے. لہذا موبائل کو ایوائڈ کرو, کم دیکھو, یوز بالکل نہیں کے برابر کرنے کا ہے. اور آپ تو ابھی پڑھ رہے ہیں نا, پڑھنے کے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جب بڑی کلاسوں میں چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہو کبھی ضرورت پڑے تو مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ دیکھنے کی عادت ڈالنا اچھی بات نہیں ہے. کبھی اگر دیکھ لیے تو بہت مختصر وقت کے لیے, آدھا گھنٹہ بہت ہے, اگر آپ 24 گھنٹہ میں آدھا گھنٹہ 2-3 دن کے بعد دیکھ لیے تو کافی ہے. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے.